والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے دعوت گناہ دی تو آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ جب آپ نے انکار کیا تو اس نے عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی اگر دوبارہ اس نے اس طرح انکار کیا میرے کہنے پر تو پھر میں اس کو جیل بھیج دوں گی۔ اب عزیز مصر کی بیوی کی جو سہیلیاں تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں، آگے کہنے لگی کہ ایسی ایسی بات ہے، آپ تو جیل چلے جائیں گے، اچھی بلی آپ عزت کے مقام پہ ہیں، بادشاہ کے گھر میں رہتے ہیں اور مزے کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اٹھا کے ایسے جیل ڈال دیا جائے گا تو یہ تو پریشانی والی بات بن جائے گی۔ اب اگر آپ کو عزیز کی بیوی کہے تو آپ نے انکار نہیں کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ اس کے جو الفاظ ہیں وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اس نے کہا اب اگر میرے کہنے پہ اس نے عمل نہ کیا تو جیل جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہاں اسے جو ہے نا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترجمہ جو ہے نا وہ یہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، مجھے جیل بھیجنا چاہتی ہے، آپ نے اسی وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اسی وقت آپ نے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں قال ربی، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مولا میرے لیے جیل بہتر ہے اس کام سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں، جس طرف یہ دعوت دے رہی ہیں میرے لیے جیل بہتر ہے۔ کیوں کہا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی؟ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میرے لیے جیل ہی بہتر ہے اس کام سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مولا باہر رہوں گا تو پھر بھی مجھے خطرہ رہے گا تیری نافرمانی ہونے کا، ممکن ہے مجھے یہ پھسلانے کے لیے دوبارہ زور لگائیں، تو یا اللہ میں جیل چلا جاؤں تو یہ تو یقین ہوگا نا اب تیری نافرمانی نہیں ہو پائی ہے مجھ سے۔ ہونی تو پہلے نہیں تھی، یوسف علیہ السلام رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ بندے کو جب رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگے نا اس کے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ بڑی تکلیف کی طرف منہ کر لے بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ صاحب عظیمت لوگ جو ہیں ان کا طریقہ مبارکہ یہی ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے گھروں میں جب ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دقت ہے، تھوڑی تکلیف ہے تو ہم بھاگتے ہیں سود کی طرف، چلو سود لے لیتے ہیں اور روٹی تو پکے گھر کی، نظام تو چلے گھر کا۔ اب یوسف علیہ السلام کا قصہ سامنے رکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بھوکے رہنا بہتر ہے یا رب تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جانا بہتر ہے؟ بھوکے رہنا بہتر ہے نا۔ اب پورے ملک کو ہم نے ایک ایک بچہ پیدا ہونے والا جو ابھی تک باپ کی پشت میں ہے، ماں کے جو ہے نا پیٹ میں ہے، وہ بھی مقروض ہوا پڑا ہے، وہ بھی سود کا مقروض ہے، حلال کا نہیں، سود کا مقروض ہوا پڑا ہے۔ سودی قرضہ دینا ہے اس بچے نے جو پیدا ہو رہا ہے، ابھی ایک بچہ مقروض ہے ہمارے یہاں۔ تو بتائیں یہی ہمارے ملک والے کہہ دیتے کہ جناب ہمارے لیے بھوکے رہنا بہتر ہے، ہمارے لیے روکھی سوکھی روٹی کھانی بہتر ہے،
ہم اچار کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، ہم نہیں لیں گے چسکے، ہم نہیں بنائیں گے بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے گھر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا خیال ہے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے یہ بہتر نہیں تھا ہمارے لیے کہ ہم جناب روکھی سوکھی کھا لیتے، پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے IMF کے دروازے پر بھیک مانگنے نہ جاتے ہم۔ آج یہودی جو ہیں ہمارے سر پر سوار ہیں، آج یہودی جو ہیں ہمیں نہیں بولنے دے رہے ہیں فلسطین کے حق میں، آج یہودی جو ہے ہمیں مسلمانوں کے حق میں نہیں بولنے دے رہے، آج مسلمانوں کے دفاع میں ہمیں ہتھیار نہیں اٹھانے دے رہے یہودی۔ تو بتائیں یار، اگر ہم نے IMF کا قرضہ نہ لیا ہوتا سود والا تو کیا خیال ہے آج ہم کتنا کام کر سکتے تھے؟ بہت کام ہو سکتا تھا۔ فلسطینیوں پر یہ کبھی ہمت نہ کر سکتے۔ یہی چیز ہمیں لے بیٹھی ہے کہ ہم نے اب کھا لیا ہے، وہ کھایا ہوا ہمارا پیٹ بوجھل ہو چکا ہے، اب ہم میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی۔ جیسے افطاری کے بعد بندہ کھا لیتا نا اچھی طرح منڈ کے، پھر اس کو ہمت نہیں ہوتی ہے۔ مسجد میں آگے شکر ہے ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے، مسجد بڑی ہو نا دھڑ دھڑ کی آوازیں آ رہی تو ڈکار مارے تو یار خدا کے لیے کچھ تو ہلکا ہاتھ رکھو یار۔ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا ایک بندے نے ڈکار مارا، آقا علیہ السلام لا تو یہ شاہ عندنا، میں ساڑھے کو بیٹھ کے ڈکار نہ مارا کرو تسی، اللہ ہمارے پاس بیٹھ کے ڈکار نہ مارا کرو تم۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ جب آقا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں ڈکار نہیں مارنے دیتے تو بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہو، نماز میں ڈکار مارا جا رہا ہے، کون سی نماز ہے اس کی یار؟ تو یہ جو آج ہماری قوم کی حالت پہنچی ہے نا یہاں تک، وہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبروں کا منہج چھوڑا ہے، ہم نے ان کا طریقہ چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اب ہم نے اسے دعوت زنا دی، اس نے قبول نہ کی تو یہ جیل جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا اس سے بہتر ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں، میں جیل ہی چلا جاؤں، میرے لیے یہی اچھا ہے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرما لی، جیل جانے والی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یہ الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، فاستجاب لہ ربہ، میں اس کے رب نے پھر اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج کر ان کے سارے مکر، ان کی ساری چالیں جو ہیں ان کو ناکام بنا دیا، ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ جتنی وہ اس کی سہیلیاں بھی آ کے جناب یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اب نہ کرنا ایسا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ جیل چلے جاؤ گے، اچھا بھلا بادشاہ کے گھر میں رہتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ پہ ذرا دائرانہ نظر ڈالیں، آپ اپنے ابا کے گھر میں ہیں، اپنے ابا کے گھر سے بڑی بادشاہی کہیں نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے کہیں پہ؟ اپنے ابا کے گھر میں جو مزے ہوتے ہیں نا وہ کہیں مزے نہیں ہوتے، اپنے گھر میں رہ کر بھی مزے نہیں ہوتے۔ بندے کے اپنے بچے ہو جائیں، سارا کچھ ہو جائے، پھر بچوں کے تو مزے ہوتے ہیں، اب اس کے اپنے مزے ختم ہو جاتے ہیں جب یہ بچوں کا ابا بن جاتا ہے یا نہیں؟ پہلے کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں اپنے ابا جی کے گھر میں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں ہیں جی، ایک دم سے ابا جی کے گھر سے کنویں میں جا پڑے، کنویں میں جا پڑے، کنویں سے نکلے بک گئے ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ جب لے کے گئے بازار میں تو لوگ اتنے آئے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، اتنے حسین و جمیل، اتنے سونے یوسف علیہ السلام کہ جو بندہ لے کے جا رہا تھا اتنی دھکم پیل ہو رہی ہے، کوئی جناب لوگوں پہ بے ہوشی تاری ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہم کدھر جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہیں جی۔ مالک نے لوگوں سے مشورہ کیا 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 جائے، ان کو کیسے روکا جائے۔ اس نے کہا کہ جو بھی بندہ آئے نا ان کی زیارت کرنے کے لیے، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، اس سے 1 روپیہ لو، سب سے 1 روپیہ لو۔ انہوں نے جناب شام کے وقت جب پیسے گنتی کیے، انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ نہ آئیں، کہے گا نا پیسے لگ رہے ہیں بھائی چلو بھی نکل جاؤ بھائی۔ تو اب انہوں نے جب پیسے لینے شروع کیے شام کے وقت، انہوں نے پیسے شمار کیے تو وہ 1 لاکھ روپے بنا، 1 لاکھ روپے، یعنی شام تک 1 لاکھ بندے نے یوسف علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ اب دوسرے دن آیا تو انہوں نے کہا شام تک پھر بندے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بے ہوش ہو کے گرے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی حالت نازک ہو گئی، کوئی کچھ ہو رہا ہے، وہ جناب اپنے گھر کا راستے بھول گیا، آیا کہیں تھا جا کہیں رہا ہے۔ یار بتائیں نا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے یوسف علیہ السلام، وہ جب سامنے بیٹھ جائیں لوگوں کا یہ حال ہو جائے، جب خالق اور مالک ہی سامنے آ جائے گا، سبحان اللہ۔ کبھی تصور تو کریں یار حسن یوسف کی بات کر کے حسن الہ کی طرف ہم کیوں نہیں جاتے؟ حسن یوسف کی بات کریں گے وہیں پہ جناب آگے پیچھے کر کے آج
نعوذ باللہ ایک شعر مجھے کسی نے بھیجا، ایک فاسق عاشق جو ہے نا اپنی مشوقلی کو کہہ رہا تھا، کہنے لگا تو میرے لیے یوسف ہے بھائی، میں کہا دھر لکھ دی نہیں تیرے تے بھی نال ہو جائے دونوں تو چار چار حرف 8 حرف کٹھے توڑے ایسے، اب اندازہ لگائیں۔ بہرحال تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا والے سے دوسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ اب 2 روپے کر دیں، دوسرے دن پھر اتنا لوگوں کو رش ہے، باہر گلیاں بھری ہوئی ہے مصر کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ۔ شام کو جب انہوں نے پیسے گنتی کی تو 2 لاکھ تھے، کتنے؟ 2 لاکھ، مطلب یہ کہ آج بھی 1 لاکھ بندے نے زیارت کی ہے، کل پھر لاکھ بندے نے زیارت کر لی ہے جی۔ اس طرح کر کے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں اب غلامی سے نکلتے ہیں، بادشاہ کے گھر جا پہنچتے ہیں۔ اب پھر ذرا آسانی والا ماحول آ گیا ہے۔ اب جب آسانی والا ماحول آیا، پیچھے بھائی جو ہیں وہ پیچھے چڑھے یوسف علیہ السلام کے کہ آپ کنویں میں جا پڑے، یہاں آئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ کے پیچھے پڑ گئی، یہاں سے اٹھے تو جیل چلے گیا یوسف علیہ السلام، جیل چلے گئے۔ جب جیل پہنچے یوسف علیہ السلام، اب جیل پہنچ کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے آپ فارغ نہیں بیٹھے، پوری جیل کو آپ نے مدرسہ اور خانقاہ بنا دیا، وہی بیٹھ کے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو رب تعالیٰ نے تعلیم فرمایا تھا وہی سکھانا شروع کر دیا آپ جی۔ وہ جیل جیسے مجدد ثانی کا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا، بالکل اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری جیل کے لوگوں کو جناب نیک بنا دیا، پوری جیل کے لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہو گئے آپ کے علم سے۔ آپ نے ایک بندے کے خواب کی تعبیر بتا دی، ایسے ایسا بات مشہور ہوتے ہوتے وہ بادشاہ تک جا پہنچی، پھر آپ کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا تھا اسی علم کی برکت سے آپ وہاں سے باہر تشریف لے آئے جی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ خواب کیا دیکھا جی، یہ آئے مبارکت ضرور ذرا سنیں۔ بادشاہ نے دیکھا جی 7 گائیں، 2 بندے تھے خواب جیل میں، انہوں نے خواب دیکھا، ایک کو آپ نے تعبیر بتائی، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، تو دوسرا جو ہے وہ کہنے لگا میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں سر پہ رکھی ہوئی ہیں، پرندے آ کے نوچ نوچ کے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا شراب والے کو، فرمایا کہ تو رہا ہو جائے گا، تیرا چھٹکارا ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے اس سے آپ نے فرمایا جو تو دیکھ رہا ہے نا روٹیاں پکاتا تھا، وہ روٹیاں آ کے الے چیلے کبے آگے نوچ نوچ کے جا رہے ہیں، میں بھی تیری تعبیر یہ ہے تجھے پھانسی چڑھے گی۔ جب آپ نے یہ بتایا نا تو پھانسی چڑھے گا، کہنے لگا جی میں تو ویسے شغل لائے سی، میں تو خواب دیکھے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے میں تو ہمیں شغل لائے سی، جو میں ہوں کیا دیتا ہونا ہی نہیں ہونا، تو نے شغل لگایا، شغل تیرے ساتھ ہے بھائی، اب میں نے کہہ دیا ہونا ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے تعبیر خواب جھوٹے نہیں سنانے چاہیے کسی کو، سمجھ آیا نا مسئلہ؟ جھوٹے خواب سنا کے بھی تعبیر جو دے دے گا نا ویسے ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ کئی لوگ ایسے جھوٹے خواب گھڑ کے سنا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ نواز شریف کا ابا تھا نا، نام پتہ نا، میاں شریف، اس کو ایک مولوی نے جا کے بتایا کہ مجھے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائیں، آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میاں شریف کو جا کے سلام کہیں۔ اس نے جا کے سلام کہا اسے، میاں شریف پہ باجتاری ہو گیا، میاں شریف رونے لگا۔ اس نے بعد میں مولوی صاحب کو پیسے دے دیے تو وہ چلے گئے۔ دوسرے دن ایک مولوی اور آیا، یہ بات پھیل گئی لوگوں میں۔ دوسرے دن ایک مولوی اور آیا، وہ کہنے لگا جی رات کو خواب میں آقا علیہ السلام میرے تشریف لائے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ جو مولوی نے آ کے تجھے خواب بتایا نا اس کو میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اب بتائیں، یعنی کہ ایسے جھوٹے ہیں نامراد، جھوٹے خواب گھڑ کے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جھوٹا خواب گھڑتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اسے ایک بالکل باریک سا دانہ ایک وہ عطا فرمائے گا، اسے کہے گا اسے گانٹھ مار کے دکھا ذرا۔ اتنے جھوٹے جو خواب گھڑتا تھا، اللہ اکبر، جھوٹے خواب گھڑنے پر بھی بڑی سخت وعیدیں ہیں جی۔ کریم آقا علیہ السلام خاص جھوٹے خواب گھڑنے والے کے لیے بیان فرمائی، اور جھوٹا خواب بندہ عام بندے کے لیے گھڑ دے تو ایک الگ بات ہے، تو بندہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولنے لگے کیا بنے گا اس کو؟ اس لیے بچنا چاہیے بھی۔ کئی سارے لوگ جو ہے نا ایسے ہی، اللہ اکبر، ایک بندہ دودھ بیچتا تھا، وہ ٹھگیاں کرتا تھا بہت زیادہ بے تحاشا، اور دودھ، اور یہ بات پکی تھی دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتا تھا، وہ ملاوٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ سارا ہوتا کیمیکل والا تھا، دودھ ہوتا تو اس میں ملاوٹ کرتا نا جی۔
سارا دودھ کیمیکل والا ہوتا تھا، وہی تیار ہوتا تھا، وہی ایک دن اسی طرح میں بیٹھا ہوں، میرے پاس آ گیا روتا ہوا جب، میں نے کہا ہاں جی، کہتے جی مولا علی خواب میں آئے ہیں۔ میں نے کیا فرما رہے تھے؟ کہتے جی روٹی اٹھا کے میرے منہ میں ڈالی۔ میں کہ مرے ہیں، نماز پڑھی ہے سویر علی؟ کہتے وہ تو کوئی نہیں پڑھی، نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا وہ۔ میں نے کہا یار جو بیچارے کام کر رہے ہیں، مولا علی ان کے خواب میں کیوں نہیں آتے، تیرے خواب میں آتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر، عجیب حالت ہے۔ اگر ایک بندہ میں پکا جانتا ہوں وہ بندہ نہ روزے رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، مجھے کہنے لگا مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ میں یار سپرے لے آ کے نا ساڑھے اتنے کر دے پھر، یہ حساب ہے یار، بندہ کدھر جائے؟ ایسے ایسے چھوڑیں گے نعوذ باللہ۔ ایک پیر تھا، وہ قبرستان جاتا تھا ایسے مریدوں کو مطمئن کر، ایسی باتیں گھڑتے ہی اسی لیے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ پھنسا جائے، لوگ متقد ہو جائیں۔ جب ہم جائیں گے جب فلاں حضرت صاحب میری تعظیم کرتے ہیں۔ ایک پیر جو ہے نا مریدوں کے ساتھ قبرستان جاتا تھا نا، قبرستان جاتے کہتا لیٹ رہے ہیں نہ کھڑے ہوں، قبر والے کو کہتا تھا لیٹ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ مریدوں کو کہتا حضرت کیا ہوا ہے؟ کہتا یہ نامراد سارے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں نے کہا تم ڈر ہی نہیں جاؤ کوئی؟ میں نے ان کو لیٹ رہے میں نے ان کو لٹایا، بڑا مشکل مانے وہ تو کھڑے ہو رہے تھے، باہر آ رہے تھے کیا؟ یعنی کہ ایسی چھوڑیں گے بغیر پر کی، اور لوگوں کو الو بنانا تو بندہ ان سے سیکھے، سچی بات ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جب بیان کیا نا بادشاہ کو، بادشاہ نے خواب دیکھا جی۔ وہ خواب کیا دیکھا اس نے؟ خواب یہ دیکھا وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان، اس نے کہا میں نے دیکھی ہیں 7 گائیں موٹی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 بالیاں ہیں سرسبز، گندم کی بالیاں، سٹا 7 بالیاں ہیں سرسبز، واخر یابسات، اور 7 بالیاں ہیں سوکھی خشک بالیاں ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے۔ یا ایھا المال افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میری جماعت مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے سارے رکھے ہوئے تھے نا، سارے جادوگر اور کاہن نجومی قسم کے لوگ جو ہیں سارے، قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، انہوں نے سب نے کہا، انہوں نے کہا بادشاہ اے میں تو الجھا پھردا ہے، اے کو خواب کوئی نہیں، اے بس اے میں تو چھڈی ہے، رات میں پتہ نہیں گیس چڑھی سی تیرے دماغ میں تو ہی خواب دیکھ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ جو بندہ چھوٹ کے گیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس سے، تعبیر جس کو بتائی تھی آپ نے، میں بھی تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، ایک دم اس کے ذہن میں آیا، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، اس نے کہا اگر اجازت ہو تو ایک بندے کو میں جانتا ہوں، وہ بالکل سچ تعبیر جو بتائے گا ویسا ہی ہوگا، ایک بندے کو میں جانتا ہوں، فارسلون، بس چھوڑو صحیح مجھے تم ایک بار۔ انہوں نے چھوڑا، سیدھا گیا جیل، جا کے کہنے لگا یوسف ایھا صدیق، اس نے کہا یوسف وہ سچا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا سارا کچھ، کہنے لگا وہ سچے، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن، یہ سارا اس نے بیان کیا، کہنے لگا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، یہ مجھے سارا اس کی تعبیر بتائیں، 7 گائیں موٹی 7 پتلی اور 7 جو ہیں سبز بالیاں 7 خشک بالیاں، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو جا کے اس کی تعبیر بتاؤں، آپ تعبیر بتا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، اور میں تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، 7 سال کاشتکاری کرو، کتنے سال؟ 7 سال کاشتکاری کرو، تم کاشتکاری کرو تو گندم جتنی جمع ہو اس میں سے تھوڑی نکالو جو کھا سکو، بس اس کے علاوہ ساری جمع کرتے جاؤ، جو جمع کرو اس کو سٹوں کے اندر رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، چٹے جو ہے نا بالیاں ان کے اندر رہنے دینا، وہاں سے باہر نہ نکالنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، صرف اتنا نکالنا جتنا کھا سکو۔ آگے فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، یہ 7 سال تمہارے انتہائی خوشحالی کے ہوں گے جن کے اندر تم نے گندم جمع کرنا ہے، اس کے بعد 7 سال آ جائیں گے تمہارے تنگی کے، شداد سخت سال آئیں گے تمہارے، کچھ نہیں ہوگا پورے مصر کے اندر
یا کلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، جتنا تم جمع کر کے رکھو گے اس کو تم نے پھر اگلے 7 سال کھانا ہے، اگلے 7 سال کھانا ہے تم نے۔ بتائیں جی 7 سال تنگی کے بھی بتا رہا ہے رب کا نبی، 7 سال خوشحالی کے بھی بتا رہے ہیں جی، اور ان 7 سالوں کی جو تنگی آنے والی ہے اس سے نمٹنا کیسے ہے اس کا حل بھی رب تعالیٰ کا پاک نبی بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بادشاہ نے کہا وقال الملک اوتونی بہ، جی اس نے کہا یار جو تعبیر جس نے بتائی ہے نا اس بندے کو تو لاؤ میرے پاس، ابھی تک آپ جیل میں ہیں، آپ نے اس کوئی شراب پلانے والے کو تعبیر بیان کی تھی جو بادشاہ کا نوکر تھا، خادم تھا، سن کے گیا واپس بادشاہ کو جا کے جب بیان کیا ساری تعبیر تو بادشاہ کہنے لگا یار اسے لاؤ میرے پاس۔ فلما جاء الرسول، وہ آیا، قال ارجع الی ربک، آپ کے پاس آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا جی اس طرح کر کے آپ جو ہے نا آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ پہلے جا کے وہ جو تم نے میرے معاملہ اٹھایا تھا میرے بارے میں وہ عورتوں والا، وہ جا کے پہلے اسے واضح کرو پھر میرے پاس آنا۔ اللہ اکبر، ہاں پہلے ان کو حل کرو، ایسے میں نے نہیں آنا باہر، پہلے وہ معاملہ حل کرو، عذر پیش کرو میرے سامنے اور بیان کرو کہ تم سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جناب سارے کا سارا اس عورت نے خود بیان دیا، اس نے کہا قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق۔ اللہ اکبر، عزیز کی بیوی جو ہے نا وہ بولی، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اب حق جو ہے واضح ہو چکا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں ہی اس کا دل لبھا رہی تھی، وانہ لمن الصادقین، یوسف تو سچا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یوسف تو سچا تھا۔ اب یہ بات جب ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے کہا، بادشاہ کے پاس جب آئے نا تو بادشاہ کو آپ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں او بادشاہ تیرے سے نہیں سنبھالا جائے گا، یہ نظام سارا میرے سپرد کر، 7 سال آسانی کے بھی میں سنبھالتا ہوں، اگلے 7 سال خشک سالی جو ہے وہ بھی میں سنبھالتا ہوں، یہ 14 سال تیرے میں ایسے نکال دوں گا تجھے پتہ نہیں چلے گا۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ نے تاج رکھا آپ کے سر پر اور خود نیچے بیٹھ گیا آپ کے قدموں میں، اس نے کہا جی آپ آئیں، آپ سنبھالیں۔ اب ذرا بتائیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایک مولوی تھا میرا، اس کے ساتھ مکالمہ ہوا، وہ کہنے لگا یار بتاؤ یہ جو جتنے بھی لبرل حکمران ہیں یہ سارے چلا تو رہے ہیں نا ملک کو، آپ ایسے کہتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ آ جائے، آپ کو پتہ ہے نا مولوی آ گئے تو کیا کریں گے بیچارے، مولویوں کے پاس کیا ہے، مولوی کیا نظام، ان کے پاس تو کوئی ٹریجڈی نہیں، ان کے پاس تو کوئی نہ وہ حل ہی نہیں ہے مسائل کو حل کرنے کا، ان کے پاس تو کوئی ان کے فکر نہیں ہے، ان کے پاس کیسے حل کریں گے، اس کے لیے علم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایسی باتیں کرو۔ میں نے کہا یار حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو مصلی کے امام تھے نا، میں نے کہا باقی چھوڑو، امیر عبد الرحمن جو ہے یہاں کا افغانستان کا امیر تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے اعلان کیا تھا، اس نے کہا تھا میری چوک کے اندر کوئی بندہ سونا رکھ جائے، 3 سال کے بعد بھی آئے تو آگے وہیں اسے پڑا ہوا نہ ملے مجھے پکڑ لے، 3 سال کے بعد بھی، اور وہ یوں ہوا۔ جی ایک بندہ جو ہے وہ باہر سے آیا ہوا تھا، کہیں اس کی کوئی شاید گر گئی، گلی میں پڑی رہی، کئی مہینوں کے بعد وہ بندہ آیا، آگے اس نے دیکھا وہ چیز اس کی وہیں پڑی ہوئی تھی، اس نے جا کے کہا، اس نے کہا یار باقی یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو قائم کیا ہوا، لوگوں کے دلوں میں رب کا خوف پیدا کیا ہوا، یہاں کیمرے کا خوف ہے، باقی چیزوں کا خوف ہے، بھائی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ جو مولوی لوگ جو ہے نا خود احساس کمتری کے شکار ہیں، یہ کہتے ہیں یہ مولوی حکومت چلائیں گے کیسے؟ میں نے کہا یار رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے یوسف علیہ السلام نے اسی مصر میں حکومت چلا کے دکھائی ہے جس مصر کے اندر فرعون اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، اور ایسی حکومت چلائی آپ نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ایک کوٹا رکھا ہوا تھا گندم کا خاص، وہ بانٹتے تھے، روز وہ بانٹتے تھے، وہ جب بانٹ دیتے نا لوگ جو رہ جاتے جن کو گندم نہیں ملتا تھا، آپ علیہ السلام ان کو میدان میں بلاتے، میدان میں آپ کے لیے ممبر رکھا جاتا، ممبر میں بیٹھ جاتے، چہرے سے کپڑا ہٹاتے، ان کو فرماتے مجھے دیکھ لو، ان کی بھوک ختم ہو جاتی، بھوک ہی ختم ہو۔ اب دیکھیں نا ہم ایک ہی بات پہ رہے ہیں، اس نے یوسف یہی مشہور ہے نا امن میں، اس نے یوسف تو مشہور ہے،
لیکن یوسف کا حسن سیاست اس کا پتہ ہی نہیں۔ 14 سالہ تو یہ حکومت کی نا آپ نے، اس کے بعد بھی حکومت کی آپ نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ بادشاہ خود ہی سائڈ پہ ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ والے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی 2 خوبیاں بیان کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے میں انی حفیظ علیم، اور میں اجعلنی علی خزائن الارض، جتنے بھی زمین کے خزانے ہیں سارے میرے حوالے کر دے، حکومت کی چابیاں مجھے دے دے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ کیا مطلب حفیظ؟ میں کہ نہ میں کرپشن کرتا ہوں نہ کرنے دیتا ہوں، ہیں جی، نہ کرپشن کرتا ہوں نہ کرنے دیتا ہوں، اور علم والا بھی ہوں، ہیں جی، مجھے ہر ایک کے دکھ کا بھی پتہ ہے، کیونکہ تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے یہاں پہنچا ہوں، ہیں جی، جیل کے حالات مجھے معلوم ہے کہ جیل میں کیا ظلم ہوتا ہے، ہیں جی، اور جناب قافلے والے کیا کرتے ہیں، معاملات کیا ہوتے ہیں، بھائیوں کے ظلم و ستم کیا ہوتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی شے ہے جو میں نے دیکھی نہیں ہے؟ ساری چیزیں میرے تو تجربے سے گزری ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو بھائی یہ جو آیا مبارکہ ہے نا، یہ صرف یہی نہیں کہ جناب ہم سورہ یوسف جو ہے نا وہ بچے پیدا ہونے والے تو پڑھ لیں، نہ، یہ سورہ یوسف جو ہے نا یہ امت کو پورا ایک نظام دیتی ہے، وہ نظام سیاست کا نظام ہے۔ یہی ایک آیا مبارکہ، قال اجعلنی علی خزائن الارض، ہیں جی۔ اب دیکھیں نا، یہاں حکومت جب گر رہی ہو، معاملات خراب ہوں، قومی خزانہ خالی ہو، کوئی بھی بندہ حکومت پکڑنے کو تیار ہے نہیں ہوتا۔ انہیں پتہ ہو جناب 4 دن کے بعد ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، کوئی پارٹی حکومت نہیں سنبھالے گی۔ لیکن اللہ اکبر کبیر، رب تعالیٰ کا پاک پیغمبر جو ہے آپ فرماتے ہیں 7 سال تمہارے انتہائی سخت آنے والے ہیں، میں تم سے نہیں سنبھالا جائے گا، مجھے دے دو میں سنبھال کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی حسین و جمیل یوسف کا حسن سیاست۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔